بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جسے خزانوں کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ خزانوں کے بارے میں سوچتا اور خزانے کو پانے کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ اسی درمیان وہ ایک دن کسی لائبریری کی کھاد چھان رہا تھا کہ اس نے ایک کاغذ پایا جس کے اندر کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ جب اس نے ان لکیروں میں غور کیا تو اس نے پایا کہ یہ لکیریں تو کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ جب اسے خزانے کا نقشہ ملا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ وہ تو اسی کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ بہرحال وہ نقشے لے کر اپنے گھر گیا۔ پھر اس نے جلد از جلد سفر کی تیاری شروع کی اور پھر وہ اپنے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ انسان کسی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ عزم و ہمت کا جوان تھا، طاقتور اور مضبوط تھا۔ جب اس نے خزانے کو پانے کے لیے اپنا سفر شروع کیا تو اس نے سفر کے شروع کرتے ہی طرح طرح کے مشکلات پیش آئیں۔ اسے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے کبھی پیاس جھیلنی پڑتی، کبھی بھوک برداشت کرنی پڑتی۔ وہ پیاس کو جھیلتا ہوا، بھوک کو برداشت کرتا ہوا، مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہوا، اذیتوں پر صبر کرتا ہوا بڑھتا چلا گیا۔ کبھی کبھی وہ راستے بھول کر کسی اونچی چٹان پر چڑھ جاتا۔ وہ دیکھتا کہ اس کے سامنے کھائی ہے، پھر وہ اپنا نقشہ نکالتا، نقشے میں غور کرتا اور پھر سیدھی راہ پر چلنے لگتا۔ کبھی کبھی وہ چلتے چلتے جنگل میں پہنچ جاتا۔ وہ دیکھتا کہ میں تو راستے کھو چکا ہوں، پھر وہ نقشے کو نکالتا، نقشے کو سمجھتا اور پھر نقشے میں بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا۔ ظاہر ہے کہ اسے اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ اگر میں غلطی سے کسی جنگل میں چلا جاؤں تو مجھے درندے کھا سکتے ہیں، اگر میں کسی چٹان پر چڑھ جاؤں تو میں بے خبری میں کسی کھائی کے اندر گر کر ہلاک ہو سکتا ہوں۔ اس لیے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ نقشے کو دیکھتا، اسے سمجھتا اور نقشے میں بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا۔ بالآخر ایک لمبی مشقت، ایک لمبی تکلیف کے بعد، جنگلات میں سفر کرنے کے بعد، ویران و بیابان کو طے کرنے کے بعد، پیاس اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے کسی طرح سے وہ نقشے کی مدد سے خزانے تک پہنچا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لمبی مدت سے ایک خزانے کی تلاش میں تھا اور اسے خزانہ مل گیا تو گویا وہ اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ سفر میں اس نے بے انتہا پریشانیاں پیش آئی، لیکن وہ عزم و ہمت کا جوان تھا۔ اس نے نہ اپنے حوصلے پر کوئی آنچ آنے دی، نہ وہ سفر میں پیچھے ہٹا، نہ اس نے اپنا ارادہ بدلا، نہ دھوپ اس کے ارادے میں حائل ہو سکی، نہ وہ بارش کی وجہ سے رکا، بلکہ وہ اپنے عزم سے اور اپنی ہمت سے اس نقشے کی مدد سے خزانے تک پہنچ ہی گیا۔ یہ قصہ ختم ہوا، لیکن رکیے، قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ قصہ تو ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ قصہ دراصل ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کا قصہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا اور میں نے بھی بالکل صحیح کہا کہ یہ قصہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا قصہ ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم سب اس دنیا کے اندر وہی مضبوط ارادے اور عزم و ہمت کے جوان شخص ہیں جو اس خزانے کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ ہم وہی شخص ہیں اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایک خزانے کی تلاش میں آئے ہیں۔ جی ہاں، ہم اور آپ ایک خزانے کی تلاش میں آئے ہیں اور ہمیں خزانے کا نقشہ بھی مل چکا ہے۔ ہم جس خزانے کی تلاش میں ہیں وہ خزانہ ہے جنت کا خزانہ، اور اس خزانے کا جو نقشہ ہے وہ ہے قرآن پاک، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کی آخری کتاب۔ جس طرح میری بیان کی ہوئی کہانی میں وہ شخص ایک نقشے کی مدد سے خزانے تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح ہم اور آپ بھی ایک نقشے کی مدد سے خزانے تک پہنچیں گے، اور وہ نقشہ ہے قرآن پاک کا نقشہ۔ اس نقشے میں صرف آڑی ترچھی لکیریں تھیں، اس کے اندر لکیروں سے بتایا گیا تھا کہ خزانہ کہاں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو جو نقشہ دیا گیا ہے یہ آڑی ترچھی والا نقشہ نہیں ہے، یہ نقشہ الفاظ اور جملوں کا نقشہ ہے۔ اس نقشے میں صرف خزانے تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں بتایا گیا، بلکہ اس خزانے میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ خزانہ تم کیسے پاؤ گے۔
جب اس خزانے کو پانے میں ہمارے اندر سستی پیدا ہونے لگتی ہے تو یہ نقشہ ہمیں ابھارتا ہے، یہ نقشہ ہمیں کہتا ہے کہ اٹھو، بڑھو، آگے چلو تاکہ تم جلد سے خزانے تک پہنچ سکو۔ یہ نقشہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں اس راستے میں کون کون سی تکلیفیں پیش آئے گی، اس راستے میں تمہیں کون کون سی شیطانی چٹانیں ملے گی جہاں چڑھ کر تم جہنم کی کھائی میں گر سکتے ہو۔ یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح شیطان کے چیلے چپاٹے راستے کی رنگینیاں دکھا کر سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ کبھی یہ تمہیں حسن دکھائیں گے، کبھی یہ تمہیں دولت دکھائیں گے۔ یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم سب ان سب چیزوں کا کس طرح سے مقابلہ کرو گے، اور ہم سب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم سب اس نقشے کی مدد سے اپنے خزانے تک پہنچو۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم اپنے خزانے تک پہنچنے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ سو دیکھیے نا، کبھی کبھی ہم شیطانی جنگلات میں بھٹک جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم ابلیسی چٹان پر چلے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا دیا ہوا نقشہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ادھر آؤ، اللہ کے راستے ادھر ہے، اللہ کی مغفرت ادھر ہے، جنت کے راستے ادھر ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اسی نقشے کو چھوڑ کر شیطانی جنگلات میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، تو بلا شبہ ہم اپنے خزانے تک یعنی جنت تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ سو آئیے نا، اس نقشے کو نکالتے ہیں اور ابھی سے اس نقشے میں بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی شروعات کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چٹان پر چڑھ جائیں اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ اب تو واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب تو سامنے صرف اور صرف جہنم کی کھائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کی کھائی میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں۔ آئیے ہم اس نقشے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نقشے میں اپنے خزانے تک پہنچنے کا کون سا راستہ دیا ہے۔ سو آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی شروعات کرتے ہیں۔